زبانوں کا آ جانا، شاگردوں کا بھر جانا، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہاں سے کوئی ایک بڑا عجیب کام ہوا ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ اس سے پیشتر کبھی ان کی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں آیا تھا کہ کوئی شخص اگر پنجابی بولنے والا ہے تو اچانک سے بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی پڑھائی کے وہ امریکہ کی زبان یا انگلینڈ کی یا کسی اور زبان کو بولنا شروع کر۔ دنیا میں لوگ پیسے دے دے کر نا زبانیں سیکھتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، پھر بھی وہ اتنی اچھے طریقے سے وہ زبانیں نہیں بولتے۔ چونکہ یہ زبان خدا کی طرف سے تھی، یہ نزول، یہ قدرت خدا کی طرف سے تھی، اس لیے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہر ایک جو مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے، وہ غور سے جب انہوں نے سنا تو انہیں یہ سمجھ آئی کہ یہ تو ہماری بولی میں جو ہے وہ بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں اس میں وہ خدا کے بڑے بڑے عجیب کام، بڑے بڑے بھیدوں کو بیان کرتے ہیں۔ مینس کہ یہ روح القدس کا نزول صرف رسولوں اور شاگردوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک نسل کے لیے ہے جو اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے اور آج بھی پوری دنیا میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں۔ روح القدس ہر ایک قبیلہ، ہر ایک نسل، ہر ایک ملک کی زبان جانتا ہے۔ آمین۔ روح القدس جو ہے وہ ہر ایک شخص کی زبان جانتا ہے، کیونکہ یہ وہ روح القدس ہے جو زبانوں کو کریٹ کرنے والا ہے، جو بولنے والا ہے۔ اور پس منظر میں ہمیں یہ دکھائی دیا ہے کہ یہاں پر یہ ماحول ہے اور لوگ اپنی اپنی زبانوں میں خدا کے عجیب بھیدوں کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ایک خاص واقعہ تھا، 2000 سال اس کو ہو چکے ہیں اس واقعہ کو، اور جب سے روح القدس نازل ہوا ہے آج تک روح القدس کی وہی قدرت، وہی جلال، وہی پاور، وہی زبانیں، وہی معجزات کی قدرت اور وہی کھڑا کرنے کی قدرت جو ہے سٹل ویسی ہے۔ رات کو ہم ایک میٹنگ میں تھے، ہمارے چرچ نے آرگنائز کی، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ویسے ہی لوگ بول رہے تھے جیسے 2000 سال پہلے بول رہے تھے، ویسے ہی لوگوں پہ خدا کا روح جنبش کر رہا تھا۔ مینس کہ خدا کا یہ روح جو خدا نے انعام میں اپنے لوگوں کو دیا ہے، وہ آج تک پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ اس کے نام سے مانگتے ہیں، خواہ وہ 120 کی جماعت ہو، خواہ وہ گریس بائبل فیلوشپ چرچ ہو، خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، wherever خدا کے لوگ جہاں اکٹھے ہوں گے اور مانگیں گے، روح القدس نازل ہوگا۔ اور خدا کا یہ وعدہ ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ خصوصاً ہم یسوع مسیح کے الفاظ کو دہرائیں گے جو لوکا کی معرفت تھی اس عید پینتیکوس کے دن کے حوالے سے تھے۔ اسی پچھلے باب میں آپ جائیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ماحول نظر آ رہا ہے اس متن کے اندر، اس واقعہ کے اندر، اس خاص عید کے اندر، یہ ایک اچانک تو ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہے۔ اس کے پیچھے خدا کے ان وعدوں کی وہ تکمیل ہے، اس کے پیچھے وہ تمام تر نوشتوں کی پیشینگوئیاں ہیں۔ رسولوں نے، نبیوں نے اور خود خدا کے بیٹے نے بھی اس بات کی پیشینگوئی کی تھی، نبوت کی تھی کہ یہ دن آئے گا۔ تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھیں پہلا باب اور اس کی آیت پڑھیں آپ 8ویں آیت۔ آپ کو کوئی بچہ ڈسٹرب کرتا ہے نا، ہمارے پاس 12 مرلے جگہ پر گھمائیں اس کو پلیز، ٹھیک ہے؟ ادھر نہ کر کے پھر واپس آ جب بچہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ جی 8ویں آیت سے ہے، لیکن
تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور دو بات کی پہلی ایسے نہیں دیکھا ہے کہ جب رسولوں پر شاگردوں پر یسوع کی شاگردوں پر روح القدس جو ہے نازل ہوتا ہے تو شاگردوں نے رسولوں نے قوت پائی ہے. ان کی زندگی, ان کی زبان, ان کا اٹھنا, وہ بیٹھنا, ان کی گفتگو, ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ چینج ہو گیا. اور یہ وعدہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ کہ ایسا ہوگا. اور تم روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور زمین اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہیں. میرے عزیزو, یہ یسوع کا وہ وعدہ ہے جو یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں کے ساتھ کیا کہ ٹھہرے رہو, کچھ ہونے کو ہے, میں کچھ دینے کو ہوں. جو وعدے میں نے اپنی زمینی زندگی میں بھی اور اس سے پہلے بھی بیشتر جس سے کیے ہیں وہ پورے ہونے کو ہے. لیکن تم ٹھہرے رہو, یکدل رہو, جمع رہو, خدا کا انتظار کرو, خدا کے وعدوں کا انتظار کرو, کیونکہ چند روز بعد خدا اپنے وعدوں کو پورے طور پر پورا کرنے والا ہے, ان کی تکمیل ہونے والی ہے. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پہلے سے یہ بتا دیتے ہیں. اور اس وعدہ کی پورے ہونے کی, اس کی تکمیل ہونے کی جو ہمیں ایک پکچر نظر آ رہی ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ رسول, شاگرد, وہ ایماندار لوگ جن کو روح القدس ملے گا یا جن کو پینتیکوس کے دن روح القدس مل گیا, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یروشلم اور پھر یہودیہ اور پھر سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہیں. سونا نہیں ہے, اسی لگانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ سنیں, ٹھیک ہے؟ تو زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہیں. غور کریں, یہ پترس جو ابھی ہم نے وہ مطلب پڑھا نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں, یہ پترس جب یسوع مسیح کو سلیب دیا جانا تھا, پلیز سلیب دیا جانا تھا, تو پترس چند لوگوں کے سامنے, اس لونڈی کے سامنے, چند لوگوں کے سامنے انکار کرتا ہے, ڈرتا ہے, خوف زدہ ہے, اور اس کے اندر کوئی قوت نظر نہیں آتی, کوئی قدرت نظر نہیں آتی. لیکن جب یسوع مسیح کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ تم قوت پاؤ اور میرے گواہ ٹھہرو گے, اور یہی پترس روح القدس کے نزول والے دن, پینتیکوس والے دن, ایز یو نو کہ وہ کھڑا ہو گیا, اس کے اندر قدرت آ گئی, قوت آ گئی, اور اس نے بولنا شروع کر دیا, اور اس نے اسی یسوع کا جس کا اس نے چند لوگوں کے سامنے انکار کیا تھا, ہزاروں کی بھیڑ کے سامنے اس نے یسوع کا اقرار کیا. یہ روح القدس کے نازل ہونے کا خاص مقصد کہ تم میرے گواہ ہیں. روح القدس اپنے آپ میں بڑی گواہیاں رکھتا ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ورد کے دیکھ لیں, آپ پٹول کے دیکھ لیں, آپ نوشتوں کو دیکھ لیں, آپ نبیوں سے پوچھ لیں کہ جب روح القدس نازل ہوا ہے, جب نبیوں پر خدا کی روح اتری ہے, تو نبیوں کے اندر بھی قوت آئی ہے. لیکن خدا چاہتا تھا کہ اخیر زمانہ میں روح القدس صرف یروشلم کے لوگوں کے لیے نہیں, صرف یہودیوں کے لیے نہیں, بلکہ سامری لوگوں کے لیے, سامریہ مینشن کر دیا گیا, خصوصاً دیکھیں سامریہ مینشن کیا ہے, کیونکہ جو لوگ خدا کے کلام میں جانتے ہیں سامری اور یہودیوں میں بڑا فرق تھا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائیوں میں ہمیں فرق ہے, یعنی ایسا تعصب پایا جاتا تھا, مذہبی تعصب تھا, رہن سہن کا تعصب تھا, کھانے پینے کا تعصب تھا. لیکن روح القدس کا نزول کا پلان جو ہے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے, یعنی یہودیہ سے مراد کے یہودیوں کے لیے, اور سامریہ سے مراد کے سامریوں کے لیے روح القدس ہے, سامریوں کے لیے گواہی ہے. اور پھر زمین کی انتہا جو ہے پترس اور دوسرے شاگرد جو ہے یسوع کے گواہ ہیں. روح القدس کے بغیر کوئی شخص گواہی نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر شاید وہ دیکھا دیکھی یا کسی کے فورس کرنے سے یا کسی اور طرح کے لالچ سے وہ کھڑا ہو جائے, لیکن وہ کھڑا نہ رہ پائے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو پودا
میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ اکھاڑ دیا جائے گا جڑ سے، اور جو اس نے لگایا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کو کوئی کھا نہیں سکتا۔ یعنی وہ درخت، وہ پودا جو خدا نے لگایا ہے، جو خدا کے روح کی